جی عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم نے مضمون ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا۔ اس میں موجود تمام مشکل تراکیب و الفاظ کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھا، اور سبق کے پس منظر اور اس میں موجود جو بھی واقعات تھے اور جو بھی اصحاب تھے ان کے بارے میں کسی حد تک جاننے کی کوشش کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے آخر میں جو مشق دی ہوئی ہے، اب ہم اس کا کام کرتے ہیں۔ آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 4 پر مشق دی ہوئی ہے، جس کا سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ مختصر جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر سوال کا 3 سے 4 سطروں میں جواب تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 1 کا جزو نمبر الف، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد وہ ہجرت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی۔ ب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ کون سے سال ہجرت فرمائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جی ہاں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 53 برس کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ تو اس کا جواب ہم صرف یہ تحریر کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت امیر سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت امیر سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت امیر سے مراد فتح خیبر حضرت علی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت نے حضرت علی سے فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر دے آنا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں؟ حضرت اسما حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ صاحبزادی کا مطلب ہے بیٹی۔ حضرت اسما حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے ایک اشتہار دیا کہ جو شخص بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے ایک خون بہا کے برابر 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن حشم کیسے تائب ہوا؟ تائب کا مطلب ہے توبہ کرنا، یعنی کہ اس نے کیسے توبہ کی، اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس نے توبہ کی اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ سراقہ بن حشم نے جب انعام کے بارے میں سنا تو وہ آپ کو ڈھونڈنے نکلا، آپ کو غار سے نکلتے دیکھا، گھوڑا دوڑایا، گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا، دوسری بار گھوڑا گھٹنوں تک دھنس گیا، 2 بار ترکش سے حملے کی خاطر فال نکالی، جواب انکار میں آیا، مقرر تجربے سے معطوب ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرمان امن کے لیے حاضر ہو گیا۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء و طالبات، آپ کو تمام سوالات کے جوابات امید ہے اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم اپنی مشق کے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ آپ کے سامنے ایک جملہ تحریر ہے
اور بیچ میں ایک خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آگے دیے گئے 4 الفاظ میں سے جو درست جواب ہے اس کو آپ وہاں تحریر کر دیں۔ اب چونکہ جگہ چھوٹی ہے لہٰذا ہم اس لفظ کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ بتائیے کس طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا؟ مکہ، مدینہ، طائف یا یمن؟ جی ہاں، مدینہ، مدینہ کی طرف۔ بے، نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق آن حضرت نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، یعنی کہ مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ کون سا سال شروع ہوا تھا؟ 12واں، 10واں، 13واں یا 15واں؟ جی ہاں، 13واں۔ اس کے بعد ہے اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھیں۔ کیا جمع تھیں؟ تلواریں، امانتیں، کھجوریں یا نعمتیں؟ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی بہت سی امانتیں موجود تھیں۔ ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ کن کو معلوم ہو چکا تھا؟ جناب ابو بکر کو، جناب عمر کو، جناب امیر کو یا جناب عثمان کو؟ بالکل درست، آپ کو بالکل صحیح یاد ہے کہ جناب امیر کو۔ ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ قرارداد یعنی کہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ کن سے معاہدہ ہوا تھا؟ حضرت عمر، حضرت زید، حضرت علی یا حضرت ابو بکر؟ بالکل درست، حضرت ابو بکر۔ اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاری۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا سبق کے مطالعے کے دوران میں کہ انہوں نے کتنی راتیں گزاری تھیں؟ 3، 4، 5 یا 7؟ جی ہاں، 3 راتیں غار میں گزاری تھیں۔ امید ہے طلباء و طالبات یہاں تک آپ کی مشق کا کام مکمل ہو چکا ہوگا۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل بیانات میں سے درست کی نشاندہی ٹک اور غلط کی نشاندہی کراس سے کریں۔ یعنی کہ اب ہم نے جو یہ سوال کرنا ہے اگر وہ درست ہے تو ہم اس کے آگے درست کا نشان لگائیں گے، اور اگر وہ غلط ہے تو اس کو ہم کراس کریں گے، یعنی کہ غلط کا نشان لگائیں گے۔ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ درست۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا۔ حبشہ کی طرف کرنے کا نہیں، جی ہاں، یہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے۔ درست۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی تھی۔ کیا ایک رائے پیش کی تھی؟ غلط، جی ہاں، 3 رائے پیش کی گئی تھیں۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ درست۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ درست۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا۔ غلط، وہ رات گئے نہیں بلکہ کچھ رات گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ غلط، حضرت عائشہ نہیں بلکہ حضرت اسما پہنچاتی تھیں۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ درست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ درست۔ جی طلباء و طالبات، اب ہم نے سوال نمبر 3 بھی مکمل کر لیا ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 4. کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں میچ دا کالمز، یعنی کہ کالم الف میں جتنے الفاظ دیے گئے ہیں اس کا درست آنسر جو کالم بے میں لکھا ہے اس سے ہم نے میچ کرنا ہے. کالم الف میں لکھا ہوا ہے دارالامان، دیانت، قتل گاہ، ہماتن، تلوار، جبکہ کالم بے میں لکھا ہوا ہے جھنکاریں، فرش گل، چشم انتظار، امانت، مدینہ. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ دارالامان کا جواب کالم بے میں کون سا ہے. دارالامان مدینہ، بالکل درست. دیانت امانت، قتل گاہ فرش گل، ہمتن چشم انتظار، اور تلوار جھنکاریں. ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں دارالامان مدینہ، دیانت امانت، قتل گاہ فرش گل، ہمتن چشم انتظار، تلوار جھنکاریں. اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سوال نمبر 6. درج ذیل الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں. اب ہم نے ان الفاظ کو تحریر کرنا ہے اور اس کے اعراب لگانے ہیں تاکہ الفاظ کی ادائیگی صحیح طرح سے ہو سکے. سب سے پہلا لفظ ہے حافظ عالم. آپ دیکھیں کہ ہے الف لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر میں نے زبر لکھا ہے، ہے الف زبر ہا، فے کے نیچے زیر ہے، زوئیں کے نیچے زیر ہے، عین الف کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر لام میم لم، لام کے اوپر زبر آگے ساکن آ گیا. حافظ عالم. اس کے بعد ہے وجود اقدس. واو کے اوپر زبر، جیم کے اوپر پیش، دال کے نیچے زیر، الف کے اوپر زبر، دال کے اوپر زبر، سین کے اوپر ساکن. وجود اقدس. دارالامان. دال کے اوپر زبر، رے کے اوپر پیش، الف کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، نون پر ساکن. دارالامان. قبائل. کاف کے اوپر زبر، بے کے اوپر زبر، حمزہ کے نیچے زیر اور لام ساکن. قبائل. محاصرہ. محاصرہ. میم کے اوپر پیش، ہے کے اوپر زبر، صاد کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر، ہے پر ساکن. محاصرہ. عداوت. عین کے اوپر زبر، دال کے اوپر زبر، واو کے اوپر زبر، تے پر ساکن. عداوت. بوسہ گاہ خلائق. بے کے اوپر زبر، سین کے اوپر زبر، گاف کے اوپر زبر، ہے کے نیچے زیر، بوسہ گاہے خلائق، خے کے اوپر زبر، لام الف لا بولا جائے گا، حمزہ کے نیچے زیر اور کاف ساکن. بوسہ گاہے خلائق. قتل گاہ. کاف کے اوپر زبر، تے کے اوپر زبر، گاف کے اوپر زبر، ہے ساکن. قتل گاہ. فرش گل. فے کے اوپر زبر، شین کے نیچے زیر، گاف کے اوپر زبر، لام کے اوپر ساکن. فرش گل. ایک دفعہ ان الفاظ کو میں دوبارہ سے ادا کرتی ہوں. حافظ عالم، وجود اقدس،
دارالامان، قبائل، محاصرہ، عداوت، بوسہ گاہ خلائق، قتل گاہ، فرش گل۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ در ذیل کے معانی تحریر کریں اور جملوں میں استعمال کریں۔ اگلا سوال ہمارا ہے کہ ہم نے ان الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور اس کے بعد اس کا جملہ بھی بنانا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا لفظ ہے دعوت حق۔ سوال نمبر 7 کا پہلا لفظ ہے دعوت حق۔ دعوت حق کا مطلب ہے حق کی دعوت یا تبلیغ دین، یعنی دین کی تبلیغ کرنا یا دین کی طرف بلانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو دعوت حق دی۔ پیارے بچوں، آپ اس سے بھی زیادہ اور بھی بہتر جملے بنانے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ یہ آپ کو صرف ایک مثال کے طور پر میں جملہ بتا رہی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو دعوت حق دی۔ نمبر 2، ہدف۔ ہدف کا مطلب ہے نشانہ۔ شکاری کا ہدف خوبصورت ہرن تھا۔ شکاری کا ہدف خوبصورت ہرن تھا۔ نمبر 3، معیوب، نامناسب، عیب والا۔ جملہ ہے والدین کی نافرمانی ایک معیوب فعل ہے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کام۔ والدین کی نافرمانی ایک معیوب فعل ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے ترکش، تیر رکھنے کی جگہ، تیر دان۔ میرے دادا کے پاس قدیم دور کا ترکش ہے۔ اور آخری لفظ ہے خون بہا۔ خون بہا، اس کا مطلب ہے مقتول کے وارثان کو قتل معاف کرنے کا معاوضہ یا دیت۔ اکرم نے اپنے والد کا خون بہا معاف کر کے نہایت رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ امید ہے طلباء و طالبات آپ نے تمام الفاظ کے معنی اور جملے تحریر کر لیے ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا سوال کیا ہے۔ سوال ہے کہ جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے جمع کے واحد لکھنے۔ اگر یہ الفاظ جمع ہیں تو ہم نے ان کا واحد لکھنا ہوگا، اور اگر یہ واحد ہیں تو ہم نے اس کی جمع تحریر کرنی ہوگی۔ لفظ ہے ہدف، یہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے اہداف۔ اہداف۔ دوسرا لفظ ہے جھنکاریں، یہ جمع لفظ ہے، اس کا واحد ہے جھنکار۔ تیسرا لفظ ہے رائیں، یہ بھی جمع لفظ ہے اور اس کا واحد ہے رائے۔ نمبر 4 لفظ ہے زنجیر، اس کی جمع ہے زنجیریں۔ زنجیریں۔ اور آخری لفظ ہے قبیلہ۔ قبیلہ، یہ واحد ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ ہے قبائل۔ قبائل۔ اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ یہ ہے سوال نمبر 10۔ در ذیل تراکیب کے معنی تحریر کریں۔ یعنی کہ یہ جو الفاظ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، ہم نے اس کے مطالب لکھنا ہے، مطلب تحریر کرنا ہے، معنی لکھنا ہے۔ آستانِ مبارک۔ آستانِ مبارک، اس کا مفہوم ہے مبارک گھر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بوسہ گاہ خلائق۔ بوسہ گاہ خلائق، لوگوں کے بوسہ دینے کی جگہ جسے لوگ عقیدت کے طور پر چومتے ہیں۔ فرش گل۔ فرش گل، پھولوں کا فرش، اس کا مطلب ہے پھولوں کا فرش۔ گراں بہا۔ گراں بہا، قیمتی۔ اور آخری لفظ ہے ہمتاً چشم انتظار۔ ہمتاً چشم انتظار،
بھرپور توجہ سے انتظار کرنے والی آنکھ. بھرپور توجہ سے انتظار کرنے والی آنکھ. جی اب عزیز طلباء و طالبات، ہم نے سوال نمبر 9 اب ہم نے کرنا ہے. یہ ہمارے اس مشق کا آخری سوال ہے. باقی ہم نے تمام سوالات کے جوابات تحریر کر لیے ہیں، سمجھ لیے ہیں، پڑھ لیے ہیں. اب ہم سوال نمبر 9 دیکھیں گے. سوال ہے درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں. اب یہ ایک پیراگراف کی تحریر ہے. یہ آپ کا جو پیراگراف ہے یہ آپ کے صفحہ نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے. آپ کے اس سبق کی جو صفحہ نمبر 2 ہے، جیسے یہ سبق شروع ہوتا ہے اس کا صفحہ نمبر 2 نکالیں آپ. اس کا جو آخری پیراگراف ہے، اس آخری پیراگراف کی یہ 4 سطریں ہیں. صفحہ نمبر 2 کی آخری پیراگراف کی 4 سطریں ہیں، جس میں اس پیراگراف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو میں ابھی آپ کو لیکچر بھی میں نے آپ کو دیا تھا اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن میں آپ کو اس کا مختصر سی مزید وضاحت کر دیتی ہوں کہ یہ سوال کیا چیز ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کیا ہے کہ اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک پیراگراف کی ایک سطر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ نا ایک سطر لکھی ہوتی ہے اور تھوڑے سے ڈاٹس ڈلے ہوتے ہیں اور ایک جملہ آگے لکھا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف یہاں سے لے کر جو ڈاٹس کے بعد جو تحریر ہوتی ہے، جو جملہ لکھا ہوتا ہے، وہاں تک اس پیراگراف کی ہمیں آسان اردو میں تشریح کرنی ہوتی ہے. ٹھیک. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب پیراگراف کے جیسے ہی ہم اس طرح ڈاٹڈ فارم میں لکھتے ہیں، جیسے ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس بنا پر جناب امیر ڈاٹس ڈالے ہوئے ہیں. فرش گل تھا، یعنی کہ ادھر سے لے کر ہم نے فرش گل تک تھا کہ پیراگراف کو آسان اردو میں تحریر کرنا ہے. حوالہ متن سب سے پہلے تحریر کرتے ہیں. حوالہ متن کا مطلب ہے کہ ہم اس میں سبق کا نام بھی تحریر کریں گے، مصنف کا نام بھی تحریر کریں گے. سبق کا نام ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی. اس کے بعد ہے سیاق و سباق. سیاق و سباق. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ تو عزیز طلباء طالبات، پیراگراف سے پہلے کا کچھ پس منظر اور بعد کی منظر کشی مختصر انداز میں بیان کرنا سیاق و سباق کہلاتا ہے. آپ کو سب سے زیادہ ضروری بات بتانا تو میں بھول گئی، وہ یہ ہے کہ آپ کو سیاق و سباق کی جو لمبائی ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے. یعنی کہ آپ نے سیاق و سباق اگر 3 سطروں کا تحریر کیا ہے، 3 سطروں سے کم نہیں ہونا چاہیے. 3 سے 4 سطریں آپ کی سیاق و سباق میں کم از کم ہونی چاہیے. تو اگر آپ نے سیاق و سباق 3 سے 4 سطروں میں تحریر کیا ہے تو اس کی جو تشریح ہے وہ اس سے 2 گنا ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر آپ نے 4 سطروں کا سیاق و سباق لکھا ہے یا 5 کا لکھا ہے، تو آپ تشریح جب کریں گے اس پیراگراف کی تو وہ کم از کم 4، اگر سیاق و سباق ہے تو 8 سطروں کی تشریح ہوگی، اور اگر 5 سطروں کا سیاق و سباق ہے تو 10 سطروں کی تشریح ہوگی. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ تشریح سیاق و سباق سے 2 گنا ہوتی ہے، یعنی کہ ڈبل ہوتی ہے. اب ہم اس کا سیاق و سباق کا تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں کہ سیاق و سباق ہوتا کیا ہے. اس پیراگراف کا سیاق و سباق یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مسائل کا سامنا کیا، اور جب وحی الہی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا، جو تلواروں کی جھنکار میں پھولوں کا فرش بن گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کی مدد سے بخیریت مدینہ پہنچ گئے. دیکھیں یہ انتہائی مختصر سی ہم نے اس پیراگراف سے پہلے کا حصہ اور اس پیراگراف کے بعد کا حصہ مختصر سا بیان کر دیا. اسے کہتے ہیں سیاق و سباق، یعنی کہ پیراگراف سے پہلے کا حصہ سیاق کہلاتا ہے اور بعد کا حصہ سباق کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم ہیڈنگ دیتے ہیں تشریح کی. تشریح. اب جو پیراگراف میں نے آپ کو یاد ہے کہ جب میں نے آپ کو جب لیکچر ڈیلیور کر رہی تھی
آپ کو میں سبق پڑھا رہی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک سوال آگے دیا ہوا ہے کہ تشریح کریں، تو یہ پیراگراف آپ نے بہت غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور جب آپ کو یہ سوال دیا جائے گا تو آپ اس قابل ہونے چاہیے کہ آپ اس کی تشریح بآسانی کر سکیں۔ تو یہ وہی سوال ہے، اور اس کا پیراگراف میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہی ہے کہ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ یہ وہی پیراگراف ہے جس میں کہا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے رخصت کرنے لگے مکہ سے، تو حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں، اور صبح کو سب کی امانتیں واپس دے آنا، کیونکہ ان کے پاس بہت ساری امانتیں موجود تھیں، اور وہ چونکہ صادق اور امین تھے، وہ کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، وہ سچے تھے، لہٰذا انہوں نے ان امانتوں کو واپس کرنا بہت ضروری سمجھا۔ اسی لیے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلانے کا کہا، اور کہا کہ آپ جب صبح اٹھے گا تو یہ امانتیں لازمی واپس کر دیجیے گا، کیونکہ میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی ایک مثال تھی کہ اس سخت ترین لمحے میں بھی آپ کو ان تمام انسانوں کی امانتوں کا خیال تھا کہ میں ان کو کسی طریقے سے واپس کر دوں، جبکہ وہ ان کی جان کے دشمن تھے۔ اب اتنا سخت ترین وقت تھا کہ وہاں اس وقت ہر طرف ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے تلواروں کی آوازیں بلند سے بلند ترین ہو رہی تھیں، اور وہ کسی بھی وقت جو حملہ کر سکتے تھے، لیکن پروردگار کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر گئے تھے، اور حضرت امیر یعنی کہ حضرت علی کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کس کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر بھی حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سونا اپنے لیے فضیلت جانا۔ ان کے بستر پر اگر سو کر موت بھی آ جاتی تو وہ بھی ان کے لیے بڑی فضیلت کی بات تھی۔ اور حضرت علی بستر پر سوئے، وہ اس میں آخر میں اس کی ایک جو سطر ہے کہ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، کہ اس کے باوجود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو تو وہ گئے، جبکہ کتنا خطرے کا وقت تھا، پھر بھی حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جان پر ان پر جان قربان کرنا بہت عزیز تھا، یا ان کی خاطر ہر کام کرنا، ہر تکلیف کو برداشت کرنا ان کے لیے انتہائی فضیلت کا باعث تھا، لہٰذا وہ اس بستر پر سوئے، اور ان کو اس قدر پرسکون نیند آئی کہ ان کا اپنا ایک فرمان ہے کہ آج تک مجھے اتنی پرسکون نیند نہ آئی جتنی شب ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر آئی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا سبق کا آخری سوال۔ اب یہ جو تشریح جو میں نے آپ کو دوبارہ سے وضاحت کی ہے، آپ اس کو خود سے اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے۔ آپ کا یہ ایک کام ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کی درسی کتاب کا جو سوال نمبر 5 ہے، جس میں لکھا ہے کہ سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو طلباء و طالبات، اگر آپ نے اس لیکچر کو اچھی طرح سے سنا ہے اور سمجھا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کا خلاصہ 10 سے 15 لائنوں میں، 10 سے 15 سطروں میں تحریر کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کا خلاصہ بھی تحریر کریں گے اور اس کو ایک دفعہ پھر اچھی طرح سے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں دوبارہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔